تو بھائی سوال میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کمپنی میں سارے ملازمین کی سالانہ منشیات کی جانچ کروائی جاتی ہے۔ اس جانچ میں غلط مثبت نتیجہ ملنے کا امکان 2% ہے اور غلط منفی نتیجہ ملنے کا امکان 1% ہے۔ تو پہلے ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ غلط مثبت نتیجے سے ان کا مطلب یہ ہے کہ اس جانچ میں 2% امکان اس بات کا بھی ہے کہ کسی ایسے ملازم کا مثبت نتیجہ آ جائے جو کہ منشیات استعمال کرتا ہی نہیں ہے، اور غلط منفی نتیجے سے ان کی مراد یہ ہے کہ 1% امکان اس بات کا بھی ہے کہ کوئی ملازم جو کہ منشیات استعمال کرتا ہے وہ پکڑا نہ جائے۔ چلے پھر آگے چلتے ہیں۔ اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ فرض کریں کہ ملازمین میں سے 5% لوگ واقعی منشیات استعمال کرتے ہیں، اور بھئی ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر اس جانچ میں اس ملازم کو مثبت نتیجہ ملتا ہے تو اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ وہ شخص واقعی منشیات استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ کنڈیشنل پروبیبلٹی یعنی مشروط امکان کا سوال ہے۔ اب چونکہ یہ سوال مشروط امکان کا ہے تو ہم اس کے لیے درخت بنا لیں گے۔ تو یہاں پہ 100% ملازمین ہیں اس کمپنی میں۔ اب ایک شاخ دکھا رہی ہوگی اس کمپنی میں ان لوگوں کو جو کہ منشیات استعمال کرتے ہیں، اور ایک شاخ دکھا رہی ہوگی ان لوگوں کو جو کہ منشیات نہیں استعمال کرتے۔ سوال میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان میں سے 5% لوگ اصل میں منشیات استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہو گئی 5%۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف 5% لوگ منشیات استعمال کر رہے ہیں تو باقی کے جو 95% لوگ ہوں گے وہ منشیات نہیں استعمال کر رہے ہوں گے۔ اب بھائی اصولاً تو جو منشیات استعمال کر رہے ہیں جانچ میں ان کو مثبت نتیجہ ملنا چاہیے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، تو یہاں پہ مثبت نتیجہ بھی نکل سکتا ہے اور منفی نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ادھر بھی مثبت نتیجہ بھی نکل سکتا ہے اور منفی نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، جبکہ اصولاً جو لوگ منشیات نہیں استعمال کر رہے جانچ میں ان کا نتیجہ صرف منفی آنا چاہیے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ جو لوگ منشیات نہیں استعمال کر رہے ان کے پاس غلط مثبت نتیجہ آنے کا امکان 2% کے برابر ہے، تو یہاں پہ 2% آ جائے گا۔ لیکن ہاں 98% امکان یہ ہے کہ ان کا نتیجہ منفی ہی آئے گا کہ بھئی یہ منشیات استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ جو لوگ منشیات استعمال کر رہے ہیں ان کا جانچ میں غلط منفی نتیجہ آنے کا امکان 1% ہے، جبکہ صحیح نتیجہ یعنی مثبت نتیجہ آنے کا امکان یہاں پر 99% ہوگا۔ اچھا، سوال میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ نتیجہ تو مثبت ہی آیا ہے، لیکن ہاں مثبت نتیجے تک ہم یوں بھی پہنچ سکتے ہیں اور یوں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ ایک شرط موجود ہے کہ نتیجے کو مثبت ہی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ وہ مثبت نتیجہ اسی شخص سے ملے جو کہ اصل میں منشیات استعمال کرتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس کو حل کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ 99% اس 100 کا 99% نہیں ہے بلکہ اس 5% کا 99% ہے۔ تو اس کو جب ہم کیلکولیٹر کی مدد سے حل کریں گے تو یہ برابر آ جائے گا 0.0495 کے۔ اچھا، بالکل اسی طرح یہ جو 1% ہے وہ 100% کا 1% نہیں ہے بلکہ اس 5% کا 1% ہے۔ تو اس کو جب ہم کیلکولیٹر کی مدد سے حل کریں گے تو ہمارے پاس 0.05 آ جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ بھی یہ 2% 100% کا نہیں ہے، یہ 2% اصل میں اس 95% کا ہے۔ تو کیلکولیٹر کی مدد سے جب ہم 2% ضرب 95% کو حل کریں گے تو ہمارے پاس 0.019 آئے گا، اور یہاں پہ پھر ہم 98% جو ہے اس 95% کا ہی لے رہے ہوں گے۔ اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے حل کریں گے تو ہمارے پاس 0.931 آئے گا۔ اچھا، اس بات کو پرکھنے کے لیے کہ ہم نے یہ کام ٹھیک کیا بھی ہے یا نہیں، ہم ان دونوں امکانات کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس 95% یعنی 0.95 آئے گا، اور بالکل اسی طرح جب ان دونوں امکانات کو ہم جمع کریں گے تو ہمیں 0.05 یعنی 5% مل جائے گا اس 100% کا۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ پروبیبلٹی معلوم کرنی ہے۔
अच्छा, अब चूँकि ये शर्त हमारे पास मौजूद है कि नतीजा तो मस्बत ही आएगा, इसलिए हम ये मनफी वाली जो शाखें हैं इनको शामिल ही नहीं करेंगे। इन पे बिल्कुल गौर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। यूँ फिर फ्रैक्शन के निचले हिस्से में कुल मस्बत नतीजा आने का इम्कान हमें लिखना होगा। तो भाई मस्बत नतीजा आने का इम्कान ये है 0.0495 जमा 0.019। और भाई फिर ऊपरी हिस्से में हम इस बात का इम्कान रख देंगे कि वो शख्स मंशियात वाकई इस्तेमाल करता हो। तो भाई ऐसी सूरत हाल सिर्फ यहाँ पे बन रही है, और इसलिए फिर हम इसको फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में रख देंगे, यानी हम इस 5% का 99% ले रहे होंगे। इस पूरी चीज़ को जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो हमारे पास 0.72 आ जाएगा, और इसको जब हम फ़ीसद की सूरत में दिखाएंगे यानी परसेंटेज की सूरत में दिखाएंगे तो हमें इसको 100 से ज़रब देना होगा, और यूँ फिर हमारे पास 72% आ जाएगा। भाई सवाल तो हमने हल कर लिया, लेकिन ज़रा देखते हैं कि ये तरीक़ा मंशियात की जांच करने के लिए अच्छा है भी या नहीं। अब ज़ाहिरी तौर पे तो लग रहा था कि ये अच्छा खासा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे गलत मनफी नतीजा आने का सिर्फ 1% इम्कान है, तो ये तो काफ़ी कम है। बाकी 99% तो हमें सही नताइज मिल रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम ये सारा काम करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इधर ठीक नताइज आने का इम्कान 72% है, यानी जो लोग मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मस्बत नताइज आने का इम्कान 72% है। और अगर हम इसको 100 से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 28%। तो भाई इस जांच के ज़रिए सही नतीजा मिलने का इम्कान 72% है, लेकिन गलत नतीजा मिलने का इम्कान 28% है, 1% नहीं। और बस इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये तरीका काफ़ी हद तक नाक़िस है मंशियात की जांच करने के लिए।